جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مولانا یحییٰ نعمانی صاحب. مولانا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ نے اسلام میں عورت کی حیثیت، اس کی فیلڈ، ڈیوٹی، ان سب پہ آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی. یہاں پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بہت سے مسلم دانشور ہیں، انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ جو اسلام میں حقوق دیے گئے ہیں وہ کم ہیں، اور آج جو مغرب کی طرف سے باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اسلام میں عورت کو جو حیثیت اور جو حقوق دیے گئے ہیں اس کے بارے میں شبہات کے شکار ہیں، میں ان کو بڑی حد تک معذور سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ان کے بھی کچھ ایکسکیوزز ہیں. دو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ جس وقت ہم بھرپور ڈیفینڈ کریں اسلامی شریعت کو کہ اسلامی شریعت نے عورت کو زبردست حقوق دیے ہیں جس کو کوئی سوسائٹی میچ نہیں کر سکتی، کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. عورت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ باوقار، باعزت، خوشحال اور انصاف پانے والی، اور اپنی پوری سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل میں اور اس کے ایک کنسٹرکٹیو اس کا جو رول تھا اس میں جو کردار وہ ادا کر رہی تھی گولڈن اسلامک ایج میں، پہلی سے لے کر چوتھی پانچویں صدی تک، وہ انسانی تاریخ میں کہیں اور نہیں رہا. لیکن دوسری طرف اس کا بھی اعتراف کرنا اور تسلیم کرنا اور اس کو ایکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ موجودہ مسلم سوسائٹیز عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہیں. یہ اہم بات ہے. ہم ایک طرف اسلام کو ڈیفینڈ کریں اور موجودہ مسلم سوسائٹیز میں عورتوں کے ساتھ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے اس کو کنڈیم نہ کریں، اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں. وہ اسلام کی نظر میں کس قدر بھیانک جرائم سمجھے جانے والا کردار ہے اس کو بیان نہ کریں تو یہی نہیں کہ ہم ظلم کے مرتکب ہوں گے، بلکہ پھر ہم شریعت کا جو دفاع کریں گے وہ نفاق سمجھا جائے گا. تو اس لیے ہم اس طرح کے لوگ جو مسلمانوں میں کے دانشور ہیں، ہم ان کے اس جذبے کی بہت قدر کرتے ہیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں، ان کا جو موقف ہے اس کے پیچھے عورت کے ساتھ انصاف، سوسائٹی کے ایک نسبتاً کمزور پارٹ کے ساتھ انصاف کا جذبہ ہے، لہذا یہ بہت قابل قدر ہے. دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں ہیں، مسائل ہیں، اس میں ایک بڑا دخل یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعت کا، قرآن و سنت کا براہ راست کوئی اچھا سا مطالعہ نہیں کیا. اس لٹریچر کا مطالعہ بالکل نہیں کیا جو اس دور میں مغربی تہذیب کے ہونے والے اعتراضات کے پس منظر میں تیار کیا گیا. اور الحمدللہ اس وقت بہت اچھا لٹریچر تیار ہے، بہت متوازن، بہت جامع قسم کا، بڑا کمپریہنسو. انہوں نے وہ مطالعہ نہیں کیا. ان کی کل معلومات اخبار ہیں. انہوں نے اخبار پڑھ لیا، انہوں نے اڑتی اڑاتی باتیں سن لی، انہوں نے ٹیلی ویژن دیکھ لیا. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اسلامی شریعت کے بارے میں بدگمانیاں اور شبہات ہیں. تیسری ایک چیز اور ہے، جس طریقے سے عورت کے بارے میں اسلامی شریعت کے احکام کا انٹرپریٹیشن کرنا چاہیے، اس کی جو ایک بہت بیلنس، مرتب تشریح ہونی چاہیے، جس کے پرسپیکٹو میں نظر آئے کہ اسلام نے عورت کا جو حقوق دیے ہیں وہ انکمپیریبل ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں ڈفرینسز ہیں مرد اور عورت کے مسائل میں،
اس کا بہت لاجیکل تجزیہ ہونا چاہیے، بہت ریزننگ ہونی چاہیے، اس کی بہت معقول تشریح ہونی چاہیے، اور ہے موجود، ایسا نہیں ہے. لیکن عام طور پر ہمارے وہ علماء جن تک ان دانشور لوگوں کی رسائی ہوتی ہے وہ اس کے لیے کیپیبل نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ لوگ بہت اعلیٰ قسم کے صلاحیتوں رکھنے والے علماء کے پاس جاتے نہیں. یہ گفتگو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اپنے محلے کے کسی عالم سے، کسی عام کسی شخص سے جس کا اس طرح کا مطالعہ نہیں ہوتا، تو بجائے اس کے کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایسے طبقات کی غلط فہمیاں دور نہیں ہو پا رہی. تو اس میں بہت اچھی طریقے سے میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ اگر کچھ نہ کیا جائے، صرف قرآن پڑھا جائے اور اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر پڑھی جائے، تو بھی بہت حد تک شبہات دور ہو جاتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن